شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، یعنی اس وقت نہ ہو، ظاہر بعد میں تو ایک معاملہ الگ ہے نا، تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے۔ پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مظعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرہانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے۔ وہ صحابی جب اٹھانے کے لیے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا، وہ کافی بڑا پتھر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی جو پوسٹیں ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عہدوں کا کیا لینا دینا، وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف، قرآن پاک کی آیات۔ اب اس میں توہین والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بسا اوقات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں، کتے، اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات کتبوں کے اوپر پیشاب بھی ہوا ہوتا ہے جانوروں کا، تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی۔ ہاں نشانی کے طور پہ آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آ گیا ہے، اسلام آباد کے اندر تو باقاعدہ جو پلاٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسڈ ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نمبر قبر ہے، یہ فلاں نمبر قبر ہے، اس طرح کر کے نمبرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو، ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے۔